پاکستان میں انصاف کا پہیہ آخر گھومتا کیسے ہے؟ کسی پر الزام لگنے سے لے کر حتمی فیصلے تک ہر فوجداری مقدمے کا ایک طے شدہ راستہ ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم اسی راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سارے قوانین کے بیچ صرف ایک ضابطہ یعنی ضابطہ فوجداری 1898 انصاف کے پورے سفر کا تعین کرتا ہے، پہلی شکایت سے لے کر آخری فیصلے تک۔ اچھا، تو یہ کوئی آج کا بنا ہوا قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ تو برطانوی دور سے چلا آ رہا ہے اور 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے انصاف کی شکل طے کر رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہی قانونی ڈھانچہ ہمارے سسٹم کو بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ضابطہ فوجداری ہے کیا، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ چلے اس کی بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ مطلب یہ خود نہیں بتاتا کہ جرم کیا ہے، بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ کسی بھی جرم کی تفتیش اور سماعت کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی یہ کھیل کے اصول بتاتا ہے۔ تو ایک کیس اصل میں شروع کیسے ہوتا ہے؟ انصاف کا پہیہ آخر حرکت میں آتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ایک خاص قانونی اصطلاح میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں کوگنیزنس، یا آسان زبان میں نوٹس لینا۔ تو جب کوئی میجسٹریٹ باضابطہ طور پر کسی جرم کا نوٹس لے لیتا ہے تو سمجھیں کہ قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ لیکن اب سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ ملزم کو عدالت میں لایا کیسے جائے۔ اس کے لیے بھی یہ ضابطہ ہمیں 2 بالکل صاف راستے بتاتا ہے۔ یہیں سے ہمیں اس قانون کا ایک منظم طریقہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے سمن، جو کہ ایک طرح سے عدالت میں آنے کی رسمی اطلاع ہے، اور دوسری طرف ہے وارنٹ، جو گرفتاری کا سیدھا حکم ہے، اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب معاملہ زیادہ سنگین ہو۔ اچھا، اب صرف سمن جاری کر دینا ہی تو کافی نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ سمن اس شخص تک پہنچا بھی ہے، اور اسی لیے اس قانون میں سمن بھیجنے کا بھی ایک پورا تفصیلی طریقہ کار دیا گیا ہے۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ قانون کسی کو بے خبر نہیں رکھتا۔ یہ جو 3 مرحلوں والا عمل ہے نا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر شخص کو اپنا دفاع کرنے کا پورا موقع ملے، اور یہی تو منصفانہ سماعت کی بنیاد ہے۔ اب اسی دوران ضمانت کا اہم تصور سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو فرد کی آزادی اور ریاست کی اس ضرورت کے بیچ ایک توازن پیدا کرتا ہے کہ ملزم ٹرائل کا سامنا کرے، اور یہ توازن عام طور پر ایک مالی ضمانت یعنی بانڈ کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے ابتدائی مرحلے پورے ہو جاتے ہیں، تب کیس اپنے اصل مرکز یعنی عدالتی ٹرائل میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں بھی ضابطہ ایک بالکل صاف اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ٹرائل کا سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے فرد جرم یعنی چارج۔ اس میں بالکل صاف لکھا ہونا چاہیے کہ الزام کیا ہے، کب اور کہاں کا واقعہ ہے اور کس کے خلاف ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ملزم کو ٹھیک پتہ ہو کہ اسے اپنا دفاع کس بات پہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے پورا منظم طریقہ، چارج فریم ہونے سے لے کر استغاثہ کے دلائل، پھر ملزم کا دفاع، اور آخر میں دونوں طرف کی بحث کا خلاصہ۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقوں کو اپنی بات کہنے کا پورا اور برابر موقع ملے۔ لیکن اگر ٹرائل کے آخر میں ملزم مجرم ثابت ہو جائے تو تب انصاف کا اگلا مرحلہ آتا ہے، سزا کا تعین، اور یہاں بھی یہ قانون عدالتوں کے اختیارات کی واضح لکیریں کھینچتا ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے، یہ بہت واضح طور پر اختیارات کی تقسیم دکھاتا ہے، یعنی ہر مجسٹریٹ کے اختیارات قانون نے طے کر دیے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے سزا نہ دے سکے اور من مانی کو روکا جا سکے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو انصاف کے توازن کو دکھاتی ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص جرمانہ ادا نہ کر پائے تو اس کے بدلے جو اضافی قید ہوتی ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ اضافی قید اس جرم کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی تھی اس کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو انصاف کے اس پورے سفر کو سمجھنے کے بعد اب ہم سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں، آخر 100 سال سے بھی پرانا یہ قانون آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد ہی ریاست کی بے پناہ طاقت اور ایک عام فرد کے حقوق کے بیچ توازن قائم کرنا ہے۔ سمن سے لے کر سزا تک ہر ایک قدم ایک اصول کے تحت ہے تاکہ انصاف کا پورا عمل منظم، قابل اعتبار
اور سب سے بڑھ کر منصفانہ رہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کی دنیا میں جہاں جرائم کی شکلیں روز بدل رہی ہیں، وہاں 1898 کا بنایا ہوا ایک قانون آج بھی ہمارے انصاف کے نظام کی بنیاد کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو قانون کے مطابق اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ضابطہ فوجداری یعنی CRPC 1898 گرفتاری کے عمل کے لیے بالکل واضح اصول بتاتا ہے۔ تو آئیے اس قانونی طریقہ کار کو ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ گرفتاری کا مطلب صرف ہتھکڑی لگانا نہیں ہے، یہ ایک پورا قانونی عمل ہے جس کے ہر قدم پر کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ اس وضاحت میں ہم اسی عمل کی تفصیلات جانیں گے۔ ہم ان 5 اہم مراحلوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے گرفتاری ہوتی کیسے ہے، پھر گرفتاری کے بعد کیا حقوق اور طریقہ کار ہیں، پولیس کا بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، حراست کی وقت کی حد کیا ہے، اور ہاں، ایک عام شہری کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لمحے کی جب گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ قانون کے مطابق گرفتاری ایک باقاعدہ جسمانی عمل ہے، یعنی پولیس آفیسر یا تو ملزم کو چھو کر بتائے گا کہ وہ زیر حراست ہے یا پھر اس کی نقل و حرکت کو محدود کر دے گا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ طاقت کا استعمال صرف آخری حل کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف تب جب گرفتاری میں مزاحمت کی جا رہی ہو۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص گرفتاری سے بچنے کے لیے کسی گھر یا عمارت میں چھپ جائے تو کیا ہوگا؟ دفعہ 47 پولیس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس جگہ میں داخل ہو کر گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی قانون سے بچ نہ سکے۔ چلیں، گرفتاری تو ہو گئی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ مرحلہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں سے گرفتار شدہ شخص کے حقوق اور پولیس کے طریقہ کار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون غیر ضروری سختی سے منع کرتا ہے۔ دفعہ 49 بالکل واضح کرتا ہے کہ کسی بھی شخص پر صرف اتنی ہی پابندی لگائی جا سکتی ہے جتنی اسے فرار ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہو۔ اس سے زیادہ کوئی بھی پابندی غیر قانونی تصور ہوگی۔ گرفتاری کے بعد دفعہ 50 کے تحت پولیس کو تلاشی کا اختیار تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جو بھی سامان ملے گا اس کی ایک فہرست بنے گی، اسے محفوظ رکھا جائے گا اور بعد میں واپس بھی کیا جائے گا۔ اس سے شفافیت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے طبی معائنہ یعنی میڈیکل ایگزامینیشن ضروری ہو سکتا ہے۔ دفعہ 51 سے 53 اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب کوئی پولیس آفیسر اس کی درخواست کرے اور یہ تفتیش کے لیے واقعی ضروری سمجھا جائے۔ عام طور پر تو گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہیں جہاں پولیس بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کب ممکن ہے۔ یہاں ایک اہم قانونی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، قابل دستاندازی جرم یا کوگنیزیبل آفینس۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جیسے قتل، ڈکیتی یا اغوا، جن میں پولیس کو فوری کارروائی کا اختیار ہوتا ہے اور وہ وارنٹ کا انتظار نہیں کر سکتی۔ تو یہی وہ اہم نکتہ ہے۔ دفعہ 54 پولیس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قابل دستاندازی جرم میں ملوث پایا جائے یا اس پر ایسا کرنے کا کوئی معقول شبہ ہو تو اسے بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس اختیار میں بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے۔ ایک جونیئر یا ماتحت پولیس آفیسر خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دفعہ 55 کے مطابق اسے اپنے سینئر آفیسر سے ایک تحریری حکم نامہ یعنی ریٹن آرڈر چاہیے ہوگا جس سے اختیارات کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ گرفتاری کے بعد قانون ایک بہت ہی اہم پابندی لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو وقت کے خلاف ہے اور اس کا مقصد فرد کی آزادی کی حفاظت کرنا ہے۔ 24 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ قانون کا ایک بنیادی ستون ہے۔ دفعہ 57 اور 61 کے مطابق پولیس کسی بھی گرفتار شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتی۔ اس مدت کے اندر اسے لازمی طور پر کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ اصول بہت سخت ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ حراست غیر معینہ مدت تک نہ چلے اور عدالتی نگرانی فوری طور پر شروع ہو جائے۔ یہ فرد کی آزادی کا ایک بہت اہم تحفظ ہے۔ اب ہم اس عمل کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ایک عام شہری کے کردار پر بات کی گئی ہے، اور پھر ہم تمام اہم نکات کا خلاصہ کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ دفعہ 60 ایک عام شہری کو بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کو سنگین جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر گرفتار کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس شخص کو فوراً بغیر کسی تاخیر کے پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے اہم اصولوں کو دہرا لیتے ہیں۔
पहला और सबसे बुनियादी उसूल, ताकत का इस्तेमाल महदूद है और सिर्फ मुज़ाहमत की सूरत में ही जायज़ है। दूसरा कलीदी उसूल, इंसानी वकार का एहतराम। हिरासत के दौरान सिर्फ इतनी पाबंदी लगाई जाए जितनी फरार को रोकने के लिए ज़रूरी हो, इससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा और शायद सबसे अहम उसूल, वक्त की पाबंदी। 24 घंटे की हद एक मुक़द्दस लकीर है जिसे अदालती हुक्म के बगैर पार नहीं किया जा सकता। आखिर में इस पूरी वजाहत का निचोड़ ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी का मकसद गिरफ्तारी के अमल को मुनसिफाना बनाना है। ये अमल कानूनी दायरे में फ़र्द के वकार का ख्याल रखते हुए और सख्त वक्त की पाबंदी के साथ मुकम्मल होना चाहिए। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। ये कवानीन सिर्फ कागज़ पर लिखे उसूल नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे में इंसाफ और आज़ादी के दरमियान एक तवाज़न कायम करते हैं। फौजदारी मुकदमा सिर्फ एक अदालती कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ये एक पूरा सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसका हर मोड़, हर कदम कानून के मुताबिक तय होता है। तो चलें, इस कानूनी रास्ते पर साथ मिलकर चलते हैं और इसके हर कदम को समझते हैं। हम सब ने फिल्मों और ड्रामों में तो अदालत के बड़े ड्रामाई सीन देखे हैं, है ना? लेकिन असल में हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म और सच पूछें तो ज़्यादा दिलचस्प भी है। तो चलें, इस ड्रामे के पीछे जो असल कानूनी निज़ाम छुपा है उसे खोल कर देखते हैं। तो इस पूरे अमल को ना एक सफ़र की तरह समझें, जिसका एक आगाज़ है, एक रास्ता है और एक मंजिल भी है। तो फिर देर कैसी? आइए इस कानूनी सफ़र पर अपना पहला कदम रखते हैं। अच्छा, तो हर सफ़र का कोई ना कोई शुरुआती पॉइंट तो होता ही है। फौजदारी मुकदमे का ये सफ़र उस लम्हे शुरू होता है जब अदालत बाज़ाब्ता तौर पर यानी ऑफिशियली किसी केस को अपने हाथ में ले लेती है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 190 के तहत पहला सरकारी कदम है। ज़रा तसव्वुर करें, एक मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की तरफ से एक फ़ाइल पेश की जाती है। वो उसे खोलते हैं और उस पर मुकदमे के लिए मंजूर शुदा की मोहर लग जाती है। बस यहीं से असल कार्रवाई का आगाज़ होता है। और ये जो अमल है ना, जिसे कानून की ज़ुबान में कॉग्निजेंस या नोटिस लेना कहते हैं, ये कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है। ये तो समझे वो चाबी है जो पूरी अदालती मशीनरी को स्टार्ट कर देती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि केस अब बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के दायरा इख्तियार में आ चुका है। ठीक है, तो केस तो शुरू हो गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है कहानी के मरकजी किरदार यानी मुल्जिम को स्टेज पर लाना। और ये काम होता है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 204 के तहत, जिसमें अदालत ये यकीनी बनाती है कि मुल्जिम उसके सामने पेश हो। और उसके लिए अदालत के पास 2 तरीके होते हैं। पहला है समन। ये एक तरह का सरकारी बुलावा है जिसमें मुल्जिम को एक तारीख दी जाती है कि भाई इस दिन अदालत में हाजिर हों। और दूसरा वारंट, जो ज़रा सख्त हुक्म होता है। ये पुलिस को इख्तियार देता है कि मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। चलें, अब मुल्जिम भी अदालत के सामने आ गया, तो यहाँ से हमारे सफ़र का अगला मरहला शुरू होता है। ये मरहला है शफाफियत का, यानी क्लैरिटी का। यहाँ कानून ये पक्का करता है कि मुल्जिम को बिल्कुल साफ साफ बताया जाए कि भाई आप पर इल्ज़ाम है क्या। तो यहाँ होता ये है कि अदालत मुल्जिम के सामने बाकायदा फ़र्द जुर्म यानी चार्ज पढ़कर सुनाती है और उसमें जुर्म की सारी तफसीलात, वक्त, जगह, सब कुछ इतनी वजाहत से बताया जाता है कि किसी किस्म का कोई शक या बहम बाकी ही न रहे। और ये कोई मामूली या रस्मी कार्रवाई नहीं है, ये इंसाफ के सबसे बुनियादी उसूलों में से एक है। खुद सोचें, अगर किसी को यही ठीक से ना पता हो कि उस पर इल्ज़ाम क्या है, तो वो अपना दिफा भला कैसे करेगा? बिल्कुल, इसीलिए इल्ज़ामात का एकदम वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। जब फ़र्द जुर्म सुना दी जाती है तो मुल्जिम से पूछा जाता है, क्या आप जुर्म कबूल करते हैं या नहीं? यहाँ से ना कहानी 2 रास्तों पर निकल जाती है। अगर वो इनकार करता है तो फिर मुकदमा आगे बढ़ता है और सबूतों की असल जंग शुरू होती है। और अगर वो इकरार कर ले तो अदालत दफ़ा 241 के तहत उसे इसी बुनियाद पर सज़ा भी सुना सकती है। तो अब हम मुकदमे के बिल्कुल दिल में दाखिल हो रहे हैं, यानी सबूतों की जंग में। ये वो मैदान है जहां अल्फाज, कागजात और गवाहों के जरिए सच्चाई को साबित करने की असल लड़ाई लड़ी जाती है। और ये जंग भी ना एक ख़ास तरतीब से होती है। सबसे पहले मैदान में आता है इस्तिगासा, यानी इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टी, और वो अपना केस बनाती है।
اگر ان کا کیس بہت ہی کمزور ہو تو جج صاحب اسے وہیں ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کیس میں دم ہو اور وہ آگے بڑھے تو پھر باری آتی ہے دفاع کی کہ وہ اپنی کہانی سنائیں۔ تو سب سے پہلے استغاثہ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جج کے سامنے اتنے پکے اور مضبوط ثبوت رکھیں کہ جرم کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے گواہ لاتے ہیں، دستاویزات پیش کرتے ہیں اور ہر وہ چیز سامنے رکھتے ہیں جو ان کے کیس کو مضبوط بنائے۔ لیکن یہاں ہمارے نظام میں ایک بہت زبردست سیفٹی چیک بھی ہے۔ اگر استغاثہ شروع میں ہی کوئی مضبوط ثبوت پیش نہ کر سکے تو عدالت ملزم کا مزید وقت ضائع نہیں کرتی اور کیس کو وہیں خارج کر سکتی ہے۔ یہ انصاف کو یقینی بنانے کا ایک بہت اہم قدم ہے۔ اچھا، اگر کیس خارج نہیں ہوتا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر دفاع کو موقع ملتا ہے کہ وہ کہانی کا اپنا رخ پیش کرے۔ اب ان کی باری ہے کہ وہ اپنے گواہ لائیں، استغاثہ کے گواہوں پر جرا کریں اور ہر وہ ثبوت سامنے رکھیں جو یا تو استغاثہ کی کہانی میں شک پیدا کر دے یا پھر ملزم کی بے گناہی کو ثابت کر دے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مقدمہ ایک ہی طریقے سے نہیں چلتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جرم کتنا چھوٹا یا بڑا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ چیزیں طے کرتی ہیں کہ مقدمے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بالکل، ہمارے انصاف کے نظام میں ون سائز فٹس آل والا حساب نہیں ہے۔ جو چھوٹے موٹے جرائم ہوتے ہیں جیسے کوئی چھوٹی چوری، ان کے لیے سرسری سماعت کا انتظام ہے جو تیز اور مختصر ہوتی ہے، لیکن جب بات قتل یا ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کی ہو تو پھر ایک مکمل اور باضابطہ سیشنز ٹرائل ہوتا ہے جس میں ہر چیز کی گہرائی میں جا کر چھان بین کی جاتی ہے۔ تو جناب، گواہیاں ہو گئیں، ثبوت پیش ہو گئے، دلائل بھی سن لیے گئے، اب ہم اس سفر کی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یعنی فیصلے کے مرحلے پر۔ اس مقام پر جج صاحب دونوں طرف سے پیش کیے گئے تمام ثبوتوں اور قانونی نکات کو تولتے ہیں۔ ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد وہ قانون اور حقائق کی روشنی میں ایک تفصیلی تحریری فیصلہ تیار کرتے ہیں اور پھر اسے بھری عدالت میں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اس فیصلے کے صرف دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، بریت یعنی اکویٹل۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم کو بے گناہ قرار دے کے آزاد کر دیا جاتا ہے، یا دوسرا، سزا یابی یعنی کنوکشن، مطلب جرم ثابت ہو گیا ہے اور اب یہ طے ہوگا کہ سزا کیا ملے گی۔ اور دیکھیں، ہمارا نظام انصاف توازن اور احتیاط کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر کسی کو سب سے بڑی سزا یعنی سزائے موت دی بھی جائے تو اس پر فوراً عمل نہیں ہو جاتا۔ نہیں، اس فیصلے کی ہائی کورٹ سے توثیق کروانا لازمی ہے تاکہ غلطی کی ادنا سی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو آئیے اس پورے سفر کو ایک نظر میں پھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے عدالت کے نوٹس لینے سے، پھر الزامات کو واضح طور پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے بعد استغاثہ اور دفاع ثبوتوں کی جنگ لڑتے ہیں، اور آخر میں انصاف کی منزل آتی ہے، یعنی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ پورا منظم اور شفاف عمل اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی ہو سکے۔ لیکن یہ سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ کیا ایک بہترین اور منظم قانونی عمل ہمیشہ ایک منصفانہ نتیجے کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچتے رہنا چاہیے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب کسی پر کوئی کرمنل چارج لگتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ ایک پورا کا پورا سسٹم ہے جو ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل شروع سے ایک ایک قدم کر کے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہی ہے، جب کوئی شخص قانون کی گرفت میں آتا ہے تو اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بے ترتیبی سے ہونے والا عمل بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک طے شدہ راستہ ہے جس کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر خاص قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ چلیں اس سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معاملے کی تہہ میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سسٹم کو اس شخص سے رابطہ کرنا ہوتا ہے جس پر الزام ہے، اور یہ کوئی عام فون کال یا میسج نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ قانون میں اس کے دو خاص طریقے درج ہیں۔ تو دیکھیں، عدالت کسی کو بلانے کے لیے دو راستے اختیار کرتی ہے۔ ایک ہے سمن، یہ سمجھ لیں کہ ایک سرکاری بلاوا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو عدالت میں حاضر ہوں، اور دوسرا ہے وارنٹ گرفتاری۔ اب یہ زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ پولیس کو سیدھا حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ وارنٹ عام طور پر تبھی جاری ہوتا ہے جب عدالت کو یہ شک ہو کہ وہ شخص سمن پر خود سے نہیں آئے گا۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون یہ یقینی بناتا ہے کہ سمن ہر حال میں اس شخص تک پہنچے۔
ضابطہ فوجداری کے سیکشن 69 سے 71 تک اس کے 3 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سمن خود اس شخص کو دیا جائے۔ اگر وہ نہ ملے تو گھر کے کسی بالغ مرد کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آخر میں اسے گھر کے کسی نمایاں حصے پر یعنی دروازے وغیرہ پر لگا دیا جاتا ہے۔ چلیں جی، اب سفر کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بار جب وہ شخص عدالت میں حاضر ہو گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کیس سنے گا کون؟ تو ابتدائی مراحل میں زیادہ تر مقدمات میجسٹریٹ کی عدالت میں ہی سنے جاتے ہیں۔ ہمارے عدالتی نظام میں ایک پوری ہائرارکی ہے، ایک درجہ بندی ہے۔ سب سے اوپر تو ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس ہیں، لیکن جو اصل بنیاد ہے جہاں سے زیادہ تر کیسز شروع ہوتے ہیں وہ ہیں میجسٹریٹ کی عدالتیں، اور یہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں: درجہ اول، دوم اور سوم، اور ہر ایک کے اختیارات الگ الگ ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، یہ میجسٹریٹس اصل میں کر کیا سکتے ہیں؟ ان کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں۔ قانون نے بہت واضح طور پر ہر درجے کے لیے سزا کی ایک حد مقرر کی ہے تاکہ طاقت کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اور یہ ٹیبل اس بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہر کلاس کے میجسٹریٹ کے اختیارات کی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ جو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال قید اور 45,000 روپے تک جرمانہ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ کلاس کے لیے یہ حد کم ہو کر 1 سال قید اور 15,000 روپے ہو جاتی ہے، اور تھرڈ کلاس وہ تو صرف 1 مہینے کی قید اور 3,000 روپے تک کا جرمانہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدود ہے یہ سسٹم میں ایک بیلنس اور شفافیت لانے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ 45,000 روپے، یہ رقم قانون میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ عدالتی اختیارات کو صرف ایک تصور نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک ٹھوس شکل دیتی ہے، اور یہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور سسٹم کی باریکی تو دیکھیں، ضابطے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جرمانہ نہیں دے پاتا تو کیا ہوگا؟ سیکشن 33 کہتا ہے کہ جرمانہ نہ دینے پر جو اضافی قید دی جائے گی وہ اس سزا کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو میجسٹریٹ اصل میں دے سکتا تھا۔ یعنی ہر چیز کا ایک قاعدہ، ایک قانون ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت دلچسپ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب کسی ایک شخص پر ایک سے زیادہ جرائم کا الزام ہو؟ کیا ہر الزام کے لیے الگ الگ کیس چلے گا؟ نہیں، قانون اس بارے میں بھی بہت واضح ہدایات دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک قانونی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جوائنڈر آف چارجز۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ مختلف الزامات کو ایک ہی مقدمے میں اکٹھا کر دینا۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ عدالت کا وقت بچے اور کارروائی مؤثر طریقے سے چلے، لیکن اس کے بھی اپنے اصول ہیں۔ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 234 ایک بڑا دلچسپ اصول بتاتا ہے جسے ہم 3 کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے 1 سال کے اندر ایک ہی قسم کے 3 جرم کیے ہیں تو ان تینوں کو ایک ہی ٹرائل میں سنا جا سکتا ہے۔ اس سے پورا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیکشن 240 کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کئی الزامات میں سے کسی ایک میں سزا ہو جاتی ہے تو جو سرکاری وکیل ہے وہ عدالت کی اجازت سے باقی الزامات واپس لے سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سسٹم کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے بلکہ انصاف کی فراہمی کو مؤثر بنانا بھی ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال، یہ تمام قوانین، یہ تمام مراحل، یہ سب کچھ اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے۔ یہ ضابطہ فوجداری اصل میں انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو یقینی بناتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کا علم ہو۔ یہ مجسٹریٹ کے اختیارات پر حد لگا کر طاقت کے غلط استعمال کو روکتا ہے۔ یہ ملزم کے حقوق کا ہر قدم پر تحفظ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس نظریے کو مضبوط کرتا ہے کہ انصاف ایک منظم اور شفاف عمل کا نام ہے، صرف کسی فیصلے کا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ قانون ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک پورا طریقہ کار فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا ایک بہترین عمل ہمیشہ بہترین انصاف کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمارا قانونی نظام اور معاشرہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔